السلام علیکم، خولہ اسلام کی طرف سے ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ حیض کے احکام کا بیان آج ہم بیان کریں گے۔ مسئلہ نمبر 1، حیض کے زمانے میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا درست نہیں۔ اتنا فرق ہے کہ نماز تو بالکل معاف ہو جاتی ہے، پاک ہونے کے بعد بھی اس کی قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا، پاک ہونے کے بعد قضا رکھنے پڑیں گے۔ مسئلہ نمبر 2، اگر فرض نماز پڑھنے میں حیض آ گیا تو وہ نماز بھی معاف ہو گئی، پاک ہونے کے بعد اس کی قضا نہ پڑھے، اور اگر نفل یا سنت میں حیض آ گیا تو اس کی قضا پڑھنی پڑے گی، اور اگر آدھے روزہ کے بعد حیض آیا تو وہ روزہ ٹوٹ گیا، جب پاک ہو تو قضا رکھے، اگر نفل روزہ میں حیض آ جائے تو اس کی بھی قضا رکھے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر نماز کے آخری وقت میں حیض آیا اور ابھی نماز نہیں پڑھی ہے تب بھی معاف ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 4، حیض کے زمانے میں مرد کے پاس رہنا یعنی صحبت کرنا درست نہیں، اور صحبت کے سوا اور سب باتیں درست ہیں، جن میں عورت کے ناف سے لے کر گھٹنے تک جسم مرد کے کسی عضو سے مس نہ ہو، یعنی ساتھ کھانا پینا لیٹنا وغیرہ درست ہے۔ مسئلہ نمبر 5، کسی کی عادت 5 دن کی یا 9 دن کی تھی، سو جتنے دن کی عادت ہو اتنے ہی دن خون آیا پھر بند ہو گیا تو جب تک نہا نہ لیوے تب تک صحبت کرنا درست نہیں، اور اگر غسل نہ کرے تو جب ایک نماز کا وقت گزر جائے کہ ایک نماز کی قضا اس کے ذمہ واجب ہو جائے تب صحبت درست ہے، اس سے پہلے درست نہیں۔ مسئلہ نمبر 6، اگر عادت 5 دن کی تھی اور خون 4 ہی دن آ کر بند ہو گیا تو نہا کر نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن جب تک 5 دن پورے نہ ہو لیں تب تک صحبت کرنا درست نہیں ہے کہ شاید پھر خون آ جائے۔ مسئلہ نمبر 7، اور اگر پورے 10 دن رات حیض آیا تو جب سے خون بند ہو جائے اسی وقت سے صحبت کرنا درست ہے، چاہے نہا چکی ہو یا ابھی نہ نہائی ہو۔ مسئلہ نمبر 8، اگر 1 یا 2 دن خون آ کر بند ہو گیا تو نہانا واجب نہیں ہے، وضو کر کے نماز پڑھے، لیکن ابھی صحبت کرنا درست نہیں۔ اگر 15 دن گزرنے سے پہلے خون آ جائے تو اب معلوم ہوگا کہ وہ حیض کا زمانہ تھا، حساب سے جتنے دن حیض کے ہوں ان کو حیض سمجھے اور اب غسل کر کے نماز پڑھے، اور اگر پورے 15 دن بیچ میں گزر گئے اور خون نہیں تو معلوم ہوا کہ وہ استحاضہ تھا، سو 1 دن یا 2 دن خون آنے کی وجہ سے جو نمازیں نہیں پڑھیں اب ان کی قضا پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 9، 3 دن حیض آنے کی عادت ہے لیکن کسی مہینے میں ایسا ہوا کہ 3 دن پورے ہو چکے اور ابھی خون بند نہیں ہوا تو ابھی غسل نہ کرے نہ نماز پڑھے، اگر پورے 10 دن رات یا اس سے کم میں خون بند ہو جائے تو ان سب دنوں کی نمازیں معاف ہیں، کچھ قضا نہ پڑھنا پڑے گی، اور یوں کہیں گے کہ عادت بدل گئی اس لیے سب دن حیض کے ہوں گے، اور اگر 11ویں دن بھی خون آیا تو اب معلوم ہوا کہ حیض کے فقط 3 ہی دن تھے، یہ سب استحاضہ ہے، بس 11ویں دن نہائے اور 7 دن کی نمازیں قضا پڑھے اور اب نمازیں نہ چھوڑے۔ مسئلہ نمبر 10، اگر 10 دن سے کم حیض آیا اور ایسے وقت خون بند ہوا کہ نماز کا وقت بالکل تنگ ہے کہ جلدی اور پھرتی سے نہا دھو ڈالے تو نہانے کے بعد بالکل ذرا سا وقت بچے گا جس میں صرف ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھ سکتی، تب بھی اس وقت کی نماز واجب ہو جائے گی اور قضا پڑھنی پڑے گی، اور اگر اس سے بھی کم وقت ہو تو وہ نماز معاف ہے، اس کی قضا پڑھنا واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 11، اور اگر پورے 10 دن رات حیض آیا اور ایسے وقت خون بند ہوا کہ بالکل ذرا سا وقت، بس اتنا وقت ہے کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی اور نہانے کی بھی گنجائش نہیں، تو بھی نماز واجب ہو جاتی ہے، اس کی قضا پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 12، اگر رمضان شریف میں دن کو پاک ہوئی تو اب پاک ہونے کے بعد کچھ کھانا پینا درست نہیں ہے، شام تک روزہ داروں کی طرح سے رہنا واجب ہے، لیکن یہ دن روزہ میں شمار نہ ہوگا بلکہ اس کی بھی قضا رکھنی پڑے گی۔ مسئلہ نمبر 13، اور رات کو پاک ہوئی اور پورے 10 دن رات حیض آیا ہے تو اگر اتنی ذرا سی رات پاکی ہو جس میں ایک دفعہ اللہ اکبر بھی نہ کہہ سکے تب بھی صبح کا روزہ واجب ہے، اور اگر 10 دن سے کم حیض آیا ہے تو اگر اتنی رات باقی ہو کہ پھرتی سے غسل
تو کر لے گی لیکن غسل کے بعد ایک دفعہ بھی اللہ اکبر نہ کہہ پاوے گی تو بھی صبح کا روزہ واجب ہے۔ اگر اتنی رات تو تھی لیکن غسل نہیں کیا تو روزہ نہ توڑے بلکہ روزہ کی نیت کر لے اور صبح کو نہا لے، اور جو اس سے بھی کم رات ہو یعنی غسل بھی نہ کر سکے تو صبح کا روزہ جائز نہیں ہے، لیکن دن کو کچھ کھانا پینا بھی درست نہیں ہے بلکہ سارا دن روزہ داروں کی طرح رہے پھر اس کی قضا رکھے۔ مسئلہ نمبر 14، جب خون سوراخ سے باہر کی کھال میں نکل آئے تب سے حیض شروع ہو جاتا ہے۔ اس کھال سے باہر چاہے نکلے یا نہ نکلے اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے، تو اگر کوئی سوراخ کے اندر روئی وغیرہ رکھ لے جس سے خون باہر نہ نکلنے پاوے تو جب تک سوراخ کے اندر ہی اندر خون رہے اور باہر والی روئی وغیرہ پر خون کا دھبا نہ آئے تب تک حیض کا حکم نہ لگاویں گے۔ جب خون کا دھبا باہر والی کھال میں آ جائے یا روئی وغیرہ کو کھینچ کر باہر نکال لے تب سے حیض کا حساب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 15، پاک عورت نے فرج داخل میں گدی رکھ لی تھی، جب صبح ہوئی تو اس پر خون کا دھبا دیکھا تو جس وقت سے دھبا دیکھا ہے اسی وقت سے حیض کا حکم لگا دیں گے۔ یہ تھا حیض کا بیان۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اگر چینل پہ آپ لوگ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیں، ساتھ میں آپ کمنٹ میں آپ مجھ سے کوئی بھی ویڈیو ٹاپک پہ بنوا سکتے ہیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا۔ ابھی میں آپ کے لیے آپ سب سے اجازت چاہوں گی، اور نئی ویڈیو میں نئی کسی ٹاپک کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ سب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری طبیعت تھوڑی خراب ہے تو اس وجہ سے میرے لیے خاص دعائیں کیجیے گا تاکہ میں جلدی سے جلدی ٹھیک ہو سکوں اور پھر آپ کے لیے اچھی ویڈیوز بنا سکوں۔ آپ سب کو خدا حافظ۔